جناب علی یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یا ان کے مطلب وہ کس طرح رہنا چاہیے ایک ملک کے اندر، یا کس طرح مطلب وہ ایک ان کو ہر طرح کی خوشحالی ملنی چاہیے، اور ان کی مطلب بچوں کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں صبح شام بس وہ گزارا ہو رہا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ امریکہ دیکھ لیں، برطانیہ تک دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، کوئی ایک ملک لے، آسٹریلیا دیکھ لیں، کوئی ملک کا نام لے، میں آپ کو کوئی ہسٹری بتا دوں گا کہ انہوں نے کیسے ان کی عوام نے مطلب قربانیاں کر کے، جد و جہد کر کے، مارے کھا کے، پتہ نہیں کیا کیا، کسی ایک ملک کی ہسٹری دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ مطلب آزادی لی اور بعد میں جمہوریت قائم کی، اور اس کے بعد وہ اب موجے کر رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے وہاں انصاف کا بولا بالا کر دیا ہے اور سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جب چاہیں اپنے ووٹ کے ذریعے کسی بھی طاقت کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں 45 کی حکومت جو ہے نا، 47 کی 75 سالوں سے چل رہی ہے، 75 سالوں سے چل رہی ہے۔ اور اب یہ ہو گیا کہ اب پہلے مطلب حکومتیں 45 کی ہوتی تھی، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، گورنر، وزیر اعلیٰ ہوتے تھے سارے۔ اب جو ہے نا وہ یہ انہوں نے مطلب کوٹ بھی 47 والی کر دی ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ ہم پیسے لگا کے، پیسے اکٹھے کر کے باہر چلے جاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں رہنا۔ کیوں رہنا؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جا کے ہمیں پیسے بھی ملنے ہیں، وہاں جا کے ہمیں مکان بھی ملنے ہیں، وہاں بینیفٹ بھی ملنے ہیں، ہر چیز ہمیں ملنی ہے، اصول کے تحت ملنی ہے۔ اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ملک میں رہ کے اس ملک کو یورپ سے زیادہ اچھا ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہم کریں گے، وہ نہیں کریں، کوشش نہیں کرنی، مار نہیں کھانی، قربانی نہیں دینی، کسی قسم کی جد و جہد کرنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتی یہ قوم ہماری۔ یہ پیسے اکٹھے کر کے باہر جانے کو تیار ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے جو جن قوموں نے اپنی مطلب قربانیاں کر کے، اپنی جد و جہد کر کے وہ مقام حاصل کیے ہیں، اور پوری دنیا میں کیے ہیں۔ جہاں جہاں مطلب میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جہاں کسی ملک کی ہسٹری دیکھ لیں، وہاں قربانیوں کی داستان ہوگی، اس کے بعد وہ اب ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں یہ عوام نکلتی پاکستان میں ترقی کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں یہ جد و جہد کرتی؟ کیوں نہیں قربانیاں دیتی؟ اس لیے کہ ہم شعور ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ دوسری میں نے بات یہ کرنی تھی کہ نواز شریف جو ہے نا، وہ یو کے میں رہتا تھا، لندن میں، وہ نہیں واپس آیا، حالانکہ اس کے بھائی کی حکومت تھی، نہیں آیا واپس۔ جب قاضی فائز آیا، اس کی اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، قاضی فائز نے جب چارج لیا، ایک ہفتے بعد نواز شریف ادھر تھا۔ اب قاضی فائز صاحب 25 کو جا رہا ہے، اور ساتھ ہی نواز شریف نے پروگرام بنا لیا باہر جانے کا، اور وہ بھی 25 سے پہلے یا 25 کو ہی وہ جا رہا ہے۔ یعنی کہ دونوں اکٹھے آئے اور دونوں اب اکٹھے جا رہے، اتنا ان کا نیکسس تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینا، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے ایک سال پہلے ویڈیو بنا کے آپ کو بتائی تھی، وہ میں ڈھونڈ کے لگاؤں گا ویڈیو، جب میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ناپسند کرتی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب مل کے یہ مکو ٹھپ دے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو اب یہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ اب اس کو اجازت اس لیے ملی ہے کہ چونکہ ان کا پتہ صاف ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ قاضی فائز صاحب کا پتہ صاف کر دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اگر جانا ہے تو جا لے۔ پہلے اس کو اجازت نہیں تھی جانے کی، اب اس کو انہوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، قاضی کے ساتھ ہی آئے ہو، قاضی کے ساتھ ہی جاؤ۔ تو قصہ مختصر یہی ہے کہ جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، پرامن انقلاب نہیں لائیں گے، آپ کی حالت، آپ کے بچوں کی حالت، آپ کی نسلوں کی حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ایک انسان نے کہ وہ آپ کے لیے قربانیاں دیتا رہے، جیل کے اندر بیٹھا ہے، لیکن آپ باہر عیاشیاں کر رہی ہیں، اس کی پارٹی بھی عیاشیاں کر رہی ہے، وہ بھی عیاشیاں کر رہا ہے۔ کسی کو مطلب کوئی فکر ہی نہیں اپنی، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کا گزارا چل رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، آپ کو پتہ ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، اسی لیے تو آپ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باہر جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ وہاں جاؤں گے تو پیسے بھی ملیں گے، کوٹھیاں بنے گی پاکستان میں، بڑا مال و زر ملے گا۔ تو یہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ قربانی